صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وصحبه وبارك وسلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल मुअल्लिमु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार तालीम देने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करते हैं,
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولیاء کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آئے۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو نہ تو انبیاء ہیں نہ ہی شہداء ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ کی وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع امام الاولیاء سید الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشائخ طریقت اور علماء کی جو عقیدت ہے۔ میں پروگرام کے شروع میں ہی اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ آپ تینوں میرے مہمانوں سے واقف ہیں، تینوں ہی بہت صاحبان علم ہیں اور فارسی زبان و ادب اور تصوف پہ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب میرے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ پروفیسر عین الحق بغدادی نوجوان اسکالر، اور ان کے ساتھ صاحبزادہ سید مفتی زین العابدین سجادہ نشین حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور قادری چونکہ ان کا سلسلہ ہے سادات سے ہیں، تو آج خاص طور پہ ہم نے ان کو بھی دعوت دی ہے۔ پروگرام کے آخر میں منقبت بارگاہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ میں حبیب اللہ بھٹی صاحب سے میں آپ کو سنواؤں گا۔ ناظرین کرام، ایک بیٹی رابعہ بٹ نے ہمیں ایک کلام بھیجا ہے شمس تبریز انجم کا، سعودی عربیہ سے۔ میں چاہتا ہوں کہ ضرور ان کی یہ فرمائش پوری کروں، اور کمال کا انہوں نے منقبت لکھی کہ شمع بزم ہدایت ہے غوث الورا، مصطفیٰ کی امانت ہے غوث الورا، واقف سر وحدت ہے غوث الورا، نائب دست قدرت ہے غوث الورا، اور حامی دین و سنت ہے غوث الورا، ناشر دین و ملت ہے غوث الورا، مثل رائی ہتھیلی پہ دیکھیں جہاں نور علم بصیرت ہے غوث الورا، کم بے اذنی سے مردے جلائے کئی، بالیقین با کرامت ہے غوث الورا، اور بھر دو جھولی کو انجم کی بحر خدا، آپ بحر سخاوت ہے غوث الورا۔ ناظرین کرام، سیدنا عبد القادر جیلانی سید الاولیاء جب خود یہ ارشاد فرما دیں کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، اور جب یہ ارشاد ہے، اس کی بیک گراؤنڈ میں بتا دوں، کل کے پروگرام میں نے بتایا تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے جانے لگے تو اس رات براق نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گردن پہ اپنا دست اقدس رکھ دیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مجھ پہ سوار ہوں تو میری ایک گزارش ہے کہ آپ جنت میں جائیں تو مجھے پہ سوار ہو کے جائیں قیامت کے روز۔ اتنی دیر میں روح سیدنا عبد القادر جیلانی جو تھی وہ حاضر ہوئی، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ براق پہ سوار ہوں، میری گردن پر قدم رکھ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا، عبد القادر میرا قدم تمہاری گردن پر اور تمہارا قدم تمام اولیاء کی گردن پر۔ اور یہی پھر وہ جو قول مبارک تھا، اس کو سیدنا عبد القادر جیلانی جب فرمایا تو تمام اولیاء نے اس وقت جتنے اولیاء تھے، اور باقی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جو اپنی ماؤں کے جو تھے وہ بطنوں میں تھے، انہوں نے بھی وہاں سے کہا کہ ہاں ہمارے سر پہ ہماری گردن پہ آپ کا قدم مبارک ہے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دور تھے، پہاڑوں میں عبادت کر رہے تھے، جب یہ سنا تو آپ نے فوراً کہا کہ میری گردن پر، میری آنکھوں پر، میرے قلب پر آپ کا قدم پاک ہے۔ ناظرین کرام، جن بزرگوں نے سیدنا عبد القادر جیلانی کی عظمتوں کا اعتراف کیا، اور کیوں نہ ہو، جب یہ ارشاد فرمائیں کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمعاً کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں رب کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں اپنی ہتھیلی پہ جس طرح رائی کا دانہ ہے۔ تو ناظرین کرام، میں صرف آج اسماء گرامی گنواؤں گا، انہوں نے کیا کیا فرمایا، ان کے ارشادات میرے آج جو ساتھ اسکالر ہیں یہ فرمائیں گے۔ اولیاء کرام میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند، حضرت مجدد الفسانی، امام ابو الحسن شاذلی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، سید احمد کبیر رفاعی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ابو المعالی قادری رحمۃ اللہ علیہ، جناب سلطان باہو، حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید حضرت
سید سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا روم، بندہ نواز گیسو دراز، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، مجاہدین میں نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی، اور علماء میں، مفسرین میں، محدثین میں حضرت امام اسماعیل حقی، شیخ ابو عمر، امام ابو العباس احمد دمشقی، امام محمود آلوسی، شیخ الامام ابن سمعانی، شیخ بقا بن بطور، شیخ سید احمد رفائی، سید عبدالوہاب شارانی، سید امام یافی یمنی، امام ابن رجب حنبلی، امام ابن قدامہ، امام حجر اسقلانی اور عبد الکریم سمعانی، امام ذہبی، امام نووی، محدث ابن جوزی، اور پھر ناظرین کرام جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اولیاء کو نہیں مانتے تھے، امام ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم، امام یافی، یہ سب لوگ ہیں۔ اور پھر اگر کسی نے نہیں مانا وقتی طور پہ، کوئی کلمہ اس طرح کا نکل گیا، تو شیخ صنعان کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب انہوں نے کہا میری گردن پہ قدم نہیں ہے، تو پھر وہ جب سورنی کا قدم آنے لگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر لیا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی نے وہ جو چھینٹا مارا تھا وضو کرتے ہوئے پانی کا، تو پھر کہتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے پہنچ گئے، سفر کرتے ہوئے کہ جناب آپ کا قدم میری گردن پر، آپ کا قدم میری گردن پر۔ یہ عظمتیں ہیں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات تو ہے کہ عظیم ہونے کے لیے اعتراف عظمت ضروری ہے، اور ولی وہی ہوتا ہے جس کے دل میں نہ بغض ہوتا ہے، نہ عداوت ہوتی ہے، نہ کبر، نہ غرور، اور وہ کسی کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتا ہے۔ بے شک و شبہ۔ یہ دور حاضر میں یہ بیماری جو ہے کبر کی، غرور کی اور حسد کی، یہ آج کے دور میں شروع ہوئی ہے، اللہ اس سے بچائے۔ آمین۔ غازی صاحب یہ جو موضوع ہے اور یہ جو قول مبارک ہے جس کی شرح میں آج بات ہم کریں گے، اس میں چشتیوں ہی کا اعزاز ہے کہ وہ سب سے پہلے سر جھکاتے ہیں۔ تو میری سعادت ہے کہ میں سب سے پہلے اس موضوع پر آج کی اس مجلس میں گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ پہلا چھکا مارا ہے جی ڈاکٹر صاحب۔ غازی صاحب کوئی ایسی نظیر تاریخ تصوف میں نہیں ملتی، کسی اور شخصیت کا، کسی اور ولی کامل کا ایسا مرتبہ اور مقام نہیں ہے جیسا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے، اس اعتبار سے کہ آپ کی نجابت ذاتی کے مناقب لکھے گئے دنیا کی ہر زبان میں، ہر زمانے میں۔ آپ کے زمانے ہی سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا، آپ کے بارے میں کتابیں لکھی جانے لگیں، لوگوں نے، اولیاء کرام نے، علماء کرام نے اپنی تصانیف میں آپ کے مناقب کا ذکر کیا۔ پھر آپ کے جو علوم و معارف ہیں، جو آپ کے روحانی کمالات ہیں، ان کا ذکر کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی شاعروں نے بھی آپ کی شخصیت کو اور آپ کی خدمات کو موضوع کلام بنایا ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں اکابر مشائخ نے، اپنے زمانے کے بڑے علماء نے آپ کے بارے میں کچھ مدح پیش کر کے، منقبت کہہ کے عزت حاصل نہ کی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں نثر بھی ہے اور اس میں شاعری بھی ہے، اور دنیا کی تمام زبانوں میں ہے۔ یہ بہت ہی غیر معمولی امتیاز ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ نے جو جلالت شان آپ کو عطا کی ہے اس کا ایک معمولی سا اظہار اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ عرض کرنا ہے کہ آپ وہ واحد صوفی باصفا ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہ مختلف سلاسل طریقت کے اکابر مشائخ نے آپ کے بارے میں باقاعدہ الگ سے تصانیف کی ہیں۔
ٹھیک، یعنی ایسی کوئی ہمیں اور نظیر نہیں ملتی الا ماشاءاللہ. 1 2 3 4 مثالیں تو ہوں گی, اتنی منقبتیں. اس کے بعد غازی صاحب تاریخ تصوف میں کم از کم 2 کلام ایسے ہیں جو ہر سلسلہ طریقت میں وظیفہ اور ورد بنے ہیں. ہاں، ایک حزب البحر اور ایک قصیدہ غوثیہ, واقعی. اور بلا امتیاز تمام سلاسل نے ان سے فیض پایا ہے. اور جس نے حزب البحر لکھی, جی ہاں, یہ ان کی ہے حضرت ابوالحسن شاذلی ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ, اور وہ بھی ان کی تعریف وہ میں بھی رقم حضرت نثار شیخ عبدالقادر جیلانی کے مدح خواں تھے. اس کے بعد غازی صاحب یہ دیکھنا چاہیے کہ پوری تاریخ تصوف میں ہمیں حضرت کی ذات والا صفات وہ واحد ہستی نظر آتی ہے جس پر انبیاء کے بعد سب سے زیادہ کتابیں اور مضامین لکھے گئے ہیں. واہ. تاریخ تصوف پر یورپ میں بھی بہت کام ہوا ہے. ان کے ظاہر ہے جب وہ اس نوعیت کا کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں علمی اتھینٹسٹی تو ہوتی ہے, کچھ اور مقاصد بھی ہوتے ہیں, کچھ اور پہلو بھی ہوتے ہیں. تو یورپ میں بھی جتنا شخصیات پر, صوفی شخصیات پر کام کیا گیا ہے ان میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سر فہرست ہے. 3 پہ زیادہ کام ہوا ہے. 3 پر زیادہ کام. مولانا روم, شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اور سیدنا عبدالقادر. بالکل ایسا ہی ہے. یہ 3 پہ سب سے بس ایسا ہی ہے. نقشبندیوں کا یہ تو کمال ہے نا کہ بات کو ایسے مکمل انداز دوسرا شکل. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ جتنی کتابیں ویسٹ میں چھپی, جی اللہ ماشاءاللہ 90% میرے پاس. جی ایسا ہی ہے بالکل. میں غازی صاحب جب یہ ملاحظہ کرتا ہوں تو حضرت کے ہم عصر اولیاء نے جس محبت سے اور جس احترام سے آپ کے مناقب بیان کی ہیں, بر صغیر کو میں جب دیکھتا ہوں تو بہت ہی حیرت ہوتی ہے مجھے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مفکر صوفیاء میں سے ہیں, عہد ساز اور رجحان ساز علمی دنیا میں. ایک دبستان. اور آپ کا تعلق نقشبندی سلسلے سے ہے. نقشبندی سلسلے کے اس عظیم الشان فلسفیانہ درجہ رکھنے والے عارف کامل نے اپنے مکتوبات میں, اپنی بعض تصانیف میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے مرتبہ اور مقام پر اتنی عمدہ بحث کی ہے. یعنی بالکل ایسے دماغ الگ سر بسجود ہوتا ہے, دل الگ احترام پیش کرتا ہے اس ساری بحث کو پڑھ کے. وہیں سے لگتی ہے مہر, وہیں سے لگتی ہے. جس نے لینی ہے سرٹیفکیٹ لے لے گا. جی بالکل, الٹیمیٹ مہر جو ہے مہر وہیں لگے گی. آپ نے فرمایا ہے کہ ائمہ اہل بیت کے بعد یہ مقام قطبیت کبریٰ صرف اور صرف حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو ملا ہے. جی آپ کی طرف آ رہا ہوں. بغدادی صاحب کیوں نہ ہوں, سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جبہ مبارک ہے وہ ہوتا ہوتا امام علی رضا تک پہنچتا ہے, اور امام سیدنا جو تھے امام حسن بصری سے, سیدنا علی المرتضیٰ سے امام حسن بصری, آگے سارے اماموں سے ہوتا امام علی رضا, اور انہوں نے حضرت معروف کرخی کو دیا کہ یہ بعد میں آنے والے عبدالقادر جیلانی کو پہنچانا ہے. اور پھر حضرت جو تھے کیا تھے جنید بغدادی سے ہوتا ہوا آگے سیدنا عبدالقادر جیلانی تک پہنچتا ہے. تو وہ جبہ جو ہے وہ اصل میں ایک بتانا بھی تھا مقام کہ اس کا اہل کون ہو سکتا ہے. بے شک بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب آج جن شخصیات کا ہم یہاں تذکرہ کرنے بیٹھے, آپ فرماتے ہیں کہ کن مع الخالق بلا خلق وکن مع الخلق بلا نفس. یعنی آپ آگے امت کو یہ درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنے خالق کے ساتھ, اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرو تو اس وقت مخلوق کو درمیان میں سے نکال دو, یعنی خالص ہو جاؤ. اور فرماتے ہیں کہ جب آپ مخلوق کے ساتھ تعلق قائم کریں تو اس وقت بیچ میں سے اپنے نفس کو یعنی نفسانی خواہشات کو نکال دیں. تو اس طرح سے یہ مقام اور مرتبہ انسان کو نصیب ہو جاتا ہے کہ جب آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالق کے ساتھ آپ نے جو تعلق قائم کیا وہ تعلق ایسا تھا کہ پھر مخلوق ساری آپ کی محتاج بن گئی. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ قدمی ھذا علی رکبۃ کل ولی اللہ. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی قطب کو قطبیت اور کسی ولی کو ولایت بالواسطہ یا بلا واسطہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی. اب کیونکہ آج آپ نے جو موضوع بھی رکھا اور آپ نے ماشاءاللہ نام گنوا دیے جن جن لوگوں نے آپ کی تعریف میں
کوئی تو وقت میں ایسا بچا نہیں جنہوں نے آپ کی تعریف میں کچھ نہ کہا ہو. صحیح بات. وہ تصوف کو ماننے والا ہو یا اس کو کسی صورت میں کم ماننے والا ہو, باہر صورت وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ کا قائل. تصوف کو نہ بھی مانتا ہو تو عبد القادر جیلانی کو مانتا ہے, تو ان کو مانتا ہے. بارک اللہ فیک. بالکل ایسا. اب طریقہ سہروردیہ کے بانی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, آپ ابو نجیب عمر سہروردی تو ان کے بھی شیخ نہیں؟ جی ان کے بھی شیخ ہیں, آگے ان کے بھی شیخ ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ واقعہ ان کے دو چیزیں ہیں جو ریلیٹ کروں گا کہ یہ کس طرح تمام سلاسل کے اندر حضور غوث اعظم کا فیض چلا آ رہا ہے. سب سے پہلے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب تعلیم حاصل کرنے کے دوران میں علم کلام کے اندر الجھ گیا, دو کتابیں تھیں بالخصوص امام الحرمین الجوینی کے الارشاد اور امام شہرستانی کی تھی نہایت الاقدام. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ تھا کتاب الملل ون حل بھی شہرستانی کی ہے, زبردست کتاب ہے ماشاء اللہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب یہ تھوڑا سا التباس گزرا کہ میں کون سی پڑھوں, تو میں نے جب اپنے شیخ ابو نجیب سے یہ ذکر کیا تو وہ کیونکہ اکثر حضور غوث اعظم کی محفل میں اور بالخصوص عصر کی نماز ادا کیا کرتے تھے, تو آپ فرمانے لگے کہ میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں. جب وہاں پہنچے تو کہتے ہیں کہ میں نے ابھی تک یہ تذکرہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں کیا یا کسی نے ان کو بتایا نہیں. ابھی ہم نماز میں بیٹھے, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی, پھر آپ متوجہ ہوئے, متوجہ ہونے کے بعد فرمایا کہ یا عمر ما زادہ ھذا فی القبر ما ہوا زادہ فی القبر, یعنی آپ نے فرمایا کہ نہ یہ زاد قبر ہوگا نہ یہ زاد قبر ہوگا جس میں آپ الجھے ہوئے ہو, بلکہ وہ پڑھو جو قبر میں آپ کو فائدہ دے گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں نے رجوع کر لیا, اور اس کے اوپر آپ فرمانے لگے, اور یہ میں ریلیٹ بھی کروں گا جو آپ نے نام لیا تھا علامہ ابن تیمیہ کا, انہوں نے مجموع الفتاوی میں اس کو ذکر کیا, اور اس کے اوپر جو تعلیق انہوں نے لگائی ان کے ماننے کی جو دلیل تھی وہ یہ تھی کہ ان الشیخ کاشفہ ما فی قلبہ, سبحان اللہ, کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شہاب الدین عمر سہروردی کے دل میں کیا ہے اس کو کشف کے ذریعے جان لیا. اب یہ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیض کیسے ملتا ہے؟ جب تمام علوم معقولہ اور منقولہ آپ نے پڑھ لیے تو ابو نجیب جو آپ کے شیخ تھے, آپ کی جن کی تربیت میں رہتے تھے, وہ آپ کو لے کر حضور غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فرمانے لگے کہ انہوں نے علوم تو پڑھ لیے ہیں, تو اب جو وہ اصلی علوم ہیں وہ بھی ان کو کچھ منتقل کیے جائیں, عطا کیے جائیں. تو یہ اب راوی خود ہیں شیخ شہاب الدین عمر سہروردی, فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا دست اقدس میرے سینے پہ رکھا, اور اس کے بعد سب سے پہلے مجھ سے کچھ سوالات پوچھے, ہر سوال کا میں نے جواب دیا. اس کے بعد دست مبارک میرے سینے پہ رکھا, اس کے بعد میرے سے جو بھی سوال پوچھتے ہر چیز صاف ہو گئی, اور میں کسی بات کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا. لیکن آپ نے فرمایا کہ اس میں گروانے کی بات نہیں, تختی پر جب کچھ نیا لکھا جاتا ہے تو پہلا مٹایا جاتا ہے, اس کے بعد آپ مارٹن لینگز نے, ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات, جی اس نے امی کا ترجمہ, انہوں نے کہا امی کا ترجمہ یہ ہے کہ بلینک وائٹ پیپر, سفید پیپر ہوتا ہے, اس پہ رب ہی تحریر کرتا ہے, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اچھا جی, آپ کی طرف آ رہا ہوں صاحب یہ جملہ. جی عین الحق بغداد اپنا سید زین العابدین, اب آپ کے گھر پہ آ گئے ہم. حضرت عبدالحق محدث دہلوی حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا نام حضرت سیدنا غوث اعظم کے مریدوں کی فہرست میں شامل ہو جائے تو مجھے قیامت کا خوف دور ہو جائے گا, میدان حشر کا خوف جاتا رہے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی. سبحان اللہ. حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا اگر کسے واللہ بعالم از میں عرفانی است از طفیل شہ عبد القادر جیلانی است. فرمایا کہ کائنات میں کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے عرفان اور اس کی معرفت کا جام ملتا ہے تو وہ صرف حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل اور وسیلہ سے ملا کرتا ہے. اور چونکہ آپ اپنے مریدوں کے ضامن ہیں, اس لیے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے جن کو آپ نے بیان فرمایا. تحفہ قادریہ کا میں ایک حوالہ آپ کو پیش کرتا ہوں. مشائخ متقدمین ہوں, متاخرین ہوں, سلاسل کے اعتبار سے تقسیم کی جائے یا علماء ہوں, کوئی بھی ہو, سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کیے بغیر اور ان کو تسلیم کیے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اثر بزرگوں میں جن کے بارے میں حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, شیخ عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ علیہ, یہ اپنے مریدوں میں بیٹھے تھے اور فرمانے لگے میں اپنے اس زمانے کے اولیاء میں ایسے ہوں, ایسے بلند گردن ہوں
جس طرح ایک پرندہ بلند گردن ہے اس کو عربی زبان میں کرکی کہتے ہیں۔ تو حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں سے وہاں شیخ ابو الحسن علی بن احمد موجود تھے، چادر لیے بیٹھے تھے، چادر اٹھائی، اتار کر بولے، فرمایا دعنی حتی اصارعک، پھر اجازت دے میں آپ کے ساتھ روحانی کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ جس وقت آپ نے کیا چادر منظر ہوگا جی، سبحان اٹھے ہیں تو فرمایا بیٹھیں، تشریف رکھیں، اور اپنے مریدین کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا جب یہ نوجوان اٹھا تھا تو میں نے نگاہ روحانیت سے دیکھا، نگاہ ولایت سے دیکھا، اس کے جسم کا کوئی ایک بال بھی حال سے خالی نہیں تھا، روحانیت میں ڈوبا ہوا ہے۔ پھر ان کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا چادر لے لو اور بتاؤ تمہارے شیخ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا گفت شیخ ہم، یہ ترجمہ بھی حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، گفت شیخ ہم شیخ عبد القادر است، میرے شیخ کا نام شیخ عبد القادر ہے۔ جب یہ نام سنا تو شیخ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے یہ نام پہلی مرتبہ سنا، زمین پر چرچا تو ہے تمہارے مرشد کا، لیکن مجھے 40 برس گزرے ہیں، درکات قدرت میں ہوں، میں روحانیت میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات میں ہوں، میں نے وہاں تو کبھی تمہارے شیخ کا نام نہیں سنا۔ اپنے مریدوں کو بلا کر کہا فوراً چلے جاؤ اور حضرت غوث الثقلین سے کہو کہ کیا بات ہے، آپ کا چرچا زمین پر تو ہے، آسمانوں پر درکات قدرت میں کوئی نہیں۔ یہاں سے مرید ان کے چلے، حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادمین کو فرمایا تم بھی چلو اور راستے میں مریدوں کو روک لینا، یہاں آنے نہیں دینا، اور ان کے کہنا اپنے شیخ کو جا کر پیغام دے دو میرا کہ جو درکات قدرت میں رہنے والے ہوتے ہیں ان کو بارگاہ میں رہنے والوں کا پتہ نہیں چلتا، ہم بارگاہ میں رہنے والے ہیں، ہمارا آنا جانا جو ہے وہ تمہارے سر کے اوپر سے ہوتا ہے، منزل بود شب جائے کہ منبود، ہم کہیں اور ہوتے ہیں جی۔ اور اگر اس بات کا یقین نہ آئے کہ ہم بارگاہ والے ہیں تو پھر ذرا یاد کرو وہ وقت جب تم درکات قدرت میں ہو جس پر تمہیں فخر ہے عبد الرحمن، تو یاد کرو وہ خلعت ولایت جو سبز رنگ کی تھی اور تمہارے ساتھ 12,000 اور اولیاء کو بھی ملی، جس پر سورہ اخلاص منقش تھی، تمہیں یاد نہیں وہ تمہیں دی کس نے تھی؟ اگر وہ بارگاہ الہی سے ملی ہے، آپ کے ذہن میں یہ نہیں رہا کہ آپ کو وہ خلعت میرے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ پھر اور نشانیاں بھی بیان فرمائی۔ جب یہ ساری بات درمیان میں خادموں نے آ کر بتائی تو انہوں نے یہ بات کہی، صدق الشیخ عبد القادر سلطان الوقت وصاحب التصرف، فرمایا جو صاحب وقت ہیں، سلطان وقت ہیں، صاحب تصرف ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ فرما رہے ہیں بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ڈاکٹر معین نظامی صاحب سے میں ابھی پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک واقعہ بیان کر رہا تھا، آپ کو بھی اس میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ کئی اولیاء کرام میں نے پڑھے اور پورا انسائکلوپیڈیا میرے سامنے پڑا ہوا تھا، اور اس میں آپ سیدنا عبد القادر جیلانی سے جن جن اولیاء کرام نے، علماء نے فیض حاصل کیا ان سب کے نام تھے۔ ان میں سے کئی ایک نے یہ فرمایا کہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رحمت للعالمینی کا وصف ہے اور فیض ہے، یہ سیدنا عبد القادر جیلانی کو کثرت سے عطا کیا گیا تھا۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو آج سنایا کہ جبریل امین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل بتاؤ میں رحمت اللہ عالمین کس کس کے لیے رحمت ہوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کونین کے سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، جانوروں کے لیے، شجر و حجر کے لیے، سب بیان کرتے چلے گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری رحمت اللہ عالمین کا کچھ تمہیں بھی فیض ملا؟ جبریل بتاؤ۔ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ
آپ کے رحمۃ اللہ عالمین کے ورود مسعود سے پہلے ہر وقت مجھے ڈر لگا رہتا تھا اپنی آخرت کا، کیونکہ مجھ سے پہلے کا جو حشر ہوا، تو جب سے آپ آئے آپ کی رحمت سے یہ حصہ ملا، میرا خوف دور ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی دلچسپ بات، بڑا مزہ آ جاتا ہے، بہت ہی خوبصورت بات۔ مجھے دو بزرگوں کا ذکر کرنا ہے بطور خاص، دونوں سے مجھے بہت دلی عقیدت ہے، دونوں نقشبندی ہیں، حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی ہائے رحمۃ ہائے اللہ علیہ۔ ہائے ہائے، کیا بات کہہ دی۔ آپ کا معمول تھا، نقشبندی بزرگ ہیں، آپ کا معمول تھا وہابی ولی، وہابی ولی، بالکل کوئی پڑھے نہیں کسی اسکول کالج وہ صفت امی کے ذیل میں بالکل اسی طرح آتے ہیں۔ ان کا معمول تھا کہ ہر مغرب کے بعد بغداد شریف کی طرف متوجہ ہو کے کوئی ذکر اذکار کرتے تھے۔ آپ نے خود فرمایا ہے اور بہت ہی بشاشت سے اور فخر سے اور سعادت سے آپ نے اپنے عقیدت مندوں سے ذکر کیا کہ آج بھائی جب میں متوجہ ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ حضرت غوث العظم کی روح مبارک میرے کاندھوں پر مجھے محسوس ہوئی اور آپ کے قدمین مجھے لگے میرے سینے کے دونوں طرف، گردن کے دونوں طرف، اور آپ نے مجھے یہ فرمایا مست اب راضی ہے؟ اچھا، ہاں، آپ نے فرمایا کہ یہ جو الفاظ ہیں انہوں نے میرے وہ تمام مقامات طے کروا دیے جو پہلی میری زندگی میں حاصل کیے تھے، اتنا ہی مجھے اور عطا کیا ان محض ان الفاظ نے۔ اس میں کتنی اپنائیت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ جو کیف اور سرور ہے میں آج محسوس کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میری باقی زندگی کے لیے یہ کافی ہے اور اس کے بعد کی زندگی کے لیے بھی یہ کافی ہے۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ اسی طرح بہت زیادہ قدیم بزرگ نہیں ہیں اور بہت عظیم بزرگ ہیں، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نقشبندی بزرگ ہیں لیکن اتنا زیادہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے محبت اور عقیدت فرماتے تھے۔ سجادہ نشین جو ہیں وہ وہیں میاں ولید پہنچا ہوا ہے وہاں۔ جی 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 بالکل، آپ کا معمول تھا اور بڑا ہی حضور دلچسپ معمول ہے۔ اس نوعیت کے جو بزرگ ہیں نا وہ اپنی کسی کیفیت کے لمحے میں کچھ ایسا کام کر دیتے ہیں کہ بڑا ہی بے مثال ہوتا ہے۔ وہ ہر مغرب کے بعد یا معین یا معین یا چشتی یا چشتی یا شاہ نقشبند یا شاہ نقشبند یا بہاؤالدین زکریہ ملتانی یا شہاب الدین عمر سہروردی، اور بالالتزام سنیے کیا فرماتے تھے، یا حضرت سلطان شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ، یہ آپ کا معمول تھا۔ اچھا جی۔ اور آپ نے اپنی مسجد کے محراب پر لکھوایا ہوا تھا یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ، اور اپنی مسجد میں مغرب کے بعد عام طور پر آپ قصیدہ غوثیہ کا کوئی نہ کوئی شعر پڑھتے تھے، بغداد کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور بغداد کی طرف چند قدم آپ بڑھتے تھے اور فرماتے تھے حاضری ہو گئی۔ اور یہ فیضان جو قادری کا اس سلسلے میں ہے، نقشبندی میں بالخصوص تمام سلاسل کی طرح بہت ہی عظیم الشان ہے۔ حضرت شاہ کوئی سلاسل تصوف کے سارے ساتھ ہے جی بالکل جس کو سیدنا عبدالقادر جیلانی سے فیض نہیں پہنچا یا جنہوں نے گردن نہیں جھکائی؟ کوئی نہیں ایسا میرے علم میں بالکل نہیں۔ شاہ سلیمان پھلواری رحمۃ اللہ علیہ کیسے صاحب فیض بزرگ تھے، کچھ نہ پوچھے آپ نے، ایسے شخص کا نام لے دیا۔ ہمارے جو استاد تھے نا، استادوں میں سے ایک استاد علامہ اسد القادری رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان سے بہت کچھ حاصل کیا۔ یہ خاص طور پہ جو شعر پڑھنے کا ملکہ ہے نا، یہ میں نے انہی سے سیکھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ تو حضرت شاہ سلیمان یہ ان کے خاندان کے تھے، ان کے خاندان، پھلواری شریف جی بالکل۔ ان کا ارشاد ہے کہ حضرت غوث الثقلین کی یہ زندہ کرامت ہے کہ آپ کے سلسلہ طریقت نے، قادریہ نے روئے زمین پر موجود تمام سلاسل طریقت پر براہ راست یا بالواسطہ اثر ڈالا ہے، کوئی اس میں استثناء نہیں ہے۔ اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ واقعتاً غوث الثقلین تو ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ جہاں جہاں مسلمان ہیں پورے کرۂ ارض پر، وہاں وہاں سلاسل طریقت موجود ہیں، کوئی اور سلسلہ ہو یا نہ ہو، قادری وہاں موجود ہے۔ بالکل اس کا میں بہت ہی زیادہ متاثر ہوں اور میں جانتا ہوں ذاتی طور پر، میرے کچھ احباب ہیں غازی صاحب، مجھے عرض کرنا ہے کہ کردوں کو جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے غیر معمولی محبت ہے، نور الدین زنگی کے زمانے سے، صلاح الدین ایوبی کے زمانے سے آج تک میں محسوس کرتا ہوں۔ میرے ایک کرد دوست ہیں، وہ کبھی بات کرتے ہوئے بہت نوجوان ہیں، کیفیت میں آتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے اب اس شخص کی بات کرنی ہے، میں اس حالت میں اس کا نام نہیں لے سکتا، وضو میں نہیں، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ واہ واہ۔ اور کردوں کا وہاں میں نے جو وجد دیکھا ہے نا اور رقص دیکھا ہے ان کا، رقص میں دوسرے معنوں میں کہہ رہا ہوں، جی بالکل، وہ آپ تو ساتھ ہی تھے، گزشتہ سال ہم اکٹھے تھے، بہت ہی غیر معمولی۔ اس وقت بھی وہ کر رہے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہے۔ جب میں اور آپ یہ بیٹھے پروگرام کر رہے ہیں، اس وقت سیدنا عبدالقادر جیلانی کے مزار پر انوار پہ
بھائی صاحب وہ منظر ہی ایسا ہے، سوائے عقیدت اور محبت اور احترام کے اس میں کچھ نہیں ہے. وہاں 2 منٹ کھڑے ہونے سے اگر آپ کے دل میں ذرہ بھر بھی رمق موجود ہے تو لا محالہ آپ مجبور ہوں گے، آپ کا دل دماغ اس میں حالت رقص میں آئے گا. واہ واہ واہ. جی اس کا لفظ لکھا. حضرت خواجہ خواجگان خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا نام لینا انتہائی ضروری ہے. سبحان حج کے لیے تشریف لے جا رے تھے تو یہ سفر جب شروع میرے ہوا، تو محبوبوں میں سے ہیں، وہ ویسے ہی محبوب الہی اور ہیں. کیسا غوث کلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ 2 باقی اولیاء جو ہیں اللہ کے محب ہیں، اور اولیاء میں 2 محبوب ہیں، ایک محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر اور دوسرے خواجہ نظام پاک. جی تو دوران حج بغداد شریف سے ہوتے ہوئے گدرے خانقاہ پر پہنچے تو وہاں اس وقت جو سجادہ نشین تھے حضرت شیخ سید عمر شریف رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ملاقات ہوئی. تو جو کیفیات وہاں دیکھیں، جو فیضان وہاں سے ملا، تو کہا مجھے اپنے خانوادہ میں مرید کیجئے اور جو سب سے اعلیٰ سلسلہ ہے اس میں بیعت کیجئے گا. لیکن اس سے پہلے ہوا یہ، جس وقت آپ خانقاہ پر پہنچے ہیں وہاں مراقبہ کیا تو خادم نے آ کر بلا، کہا آپ کو سجادہ نشین بلاتے ہیں حضرت غوث الثقلین کے. کہا وہ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ تو خادم نے کہا آپ یہاں آ کر پوچھ رہے ہیں، جب خانقاہ سے دہلی سے چلے تھے وہ تو تب سے آپ کو پہچانتے ہیں. اللہ. تو یہاں پہنچ کر ملاقات کی، پھر عرض کیا کہ مجھے بیعت کیجئے سب سے اعلیٰ سلسلہ میں. تو آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ سلسلہ، سب سے مرتبت والا سلسلہ وہ تو سلسلہ عالیہ قادریہ ہے. پھر اسی میں بیعت بھی فرمایا اور خلافت بھی عطا فرمائی. حضرت شیخ ابو بکر العماد رحمۃ اللہ علیہ اسی زمانہ کے ہیں، سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اثر ہیں. آپ فرماتے ہیں میں عقیدے کے ایک مسئلے میں پھنس گیا، الجھ گیا، تو سوچا کہ معلوم ہوا ہے کہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتر قلب پر گفتگو فرماتے ہیں. ان کی مجلس میں جاتا ہوں، شاید کو مسئلہ حل ہو جائے. بیٹھے تو عقیدہ علم کلام پر گفتگو چل رہی تھی. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو سلف صالح کا تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تھا. تو کہتے ہیں اس سے مسئلہ میرا حل ہو گیا، لیکن میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے اتفاقی بات ہو. آپ نے پھر دوسری مرتبہ یہی جملہ ارشاد فرمایا اور میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا. ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا واعظین کی عادت ہے، وہ ادھر ادھر دیکھ کر گفتگو کیا کرتے ہیں، یہ بھی اتفاقی بات ہے. تیسری مرتبہ نام لے کر ارشاد فرمایا ابو بکر تمہیں کہہ رہا ہوں اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ. اور یہ یاد رکھو یہ بات تمہارے لیے ہے، نہ یقین آئے تو جاؤ پھر جا کے دیکھ لو، تمہارے خاطر قلب پر ہم نے گفتگو کی ہے، یہ بھی صحیح، اور تمہارے والد جو گم شدہ تھے وہ بھی واپس آ گئے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے تمہیں پتہ چل جائے کہ ہم خاطر قلب پر گفتگو کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں میں فوراً اٹھا، واپس آیا تو دیکھا میرے والد جو عرصہ دراز سے غائب تھے وہ واپس آ چکے تھے. شیخ ابو الوفا رحمۃ اللہ علیہ ہم اثر بزرگوں میں سے ہیں. حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کا اکرام کرتے تھے، یہ بزرگ تھے. صحیح. داخل ہوئے تو شیخ ابو الوفا کھڑے ہوئے ان کے احترام کے لیے، اکرام کے لیے، اور بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ ان سے ملاقات فرمائی اور اپنے مریدین سے فرمایا، کہا یاد رکھنا اگرچہ یہ ابھی نوجوان ہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ جتنے مشائخ گزرے ہیں سب کا طائر روحانیت بولتا ہے، پرندہ بولتا ہے، چہچہاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اے عبد القادر جس وقت تمہارا طائر روحانیت پرواز کرے گا اور بولے گا تو وہ صبح قیامت تک بولے گا، خاموش کبھی نہیں ہوگا. واہ، امام مہدی تک چلے گا تمہارا ہی سکہ. پر میں علی وجہ البصیرہ یہ بات کہتا ہوں، ایک وقت آئے گا جب اس نوجوان کے جتنے زمانہ میں یا بعد والے ہونے والے روحانی لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے اس کے محتاج ہوں گے، اور جس کو بارگاہ الہی کا قرب ملے گا وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے ملے گا. واہ واہ واہ. ابن قدامہ، علامہ سمعانی اور بڑے بڑے علماء مشائخ جو ہیں یہ اہم اثر ہیں حضرت غوث الثقلین کے. 1 مہینہ 9 دن گزارے حضرت امام ابن قدامہ نے. اور ان کے بارے میں یہ عرض کروں، جس طرح سلسلہ طریقت کے اندر کوئی نہ کوئی شیخ ایسا ہوتا ہے جس پر اس روحانی سلسلے کا مدار ہوتا ہے، اسی طرح مذاہب فقہیہ میں بھی کوئی فقیہ ایسا ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس فقہی مذہب کا مدار تحقیق اس کی تحقیق پر ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی تحقیق کا مدار ہے امام نووی پر، اور امام احمد ابن حنبل کی تحقیق کا مدار ہے حضرت امام ابن قدامہ حنبلی پر. اور ابن قدامہ حنبلی وہ ہے جنہوں نے کہا کہ میں نے اگر امام احمد ابن حنبل کے مذہب کی تنقیح کی ہے تو اس میں سب سے زیادہ مجھے جو ساتھ ملا وہ 1 مہینہ 9 دن جو میں نے حضرت غوث الثقلین کی خدمت میں گزارے ہیں وہ معاون گزرے ہیں. سبحان اللہ سبحان. اور اس 1 مہینہ 9 دن کے اندر پورے مذہب حنبلیہ کا مدار ہے.
حضرت غوث قلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی جب فتویٰ دیتے ہیں تو شافعی مذہب پر اور امام احمد ابن حنبل کے مذہب پر دیتے ہیں. آپ تھے تو حنبلی نا امام حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. نحوی ایک تھا بیٹھا یہاں پر آ کے اور کوئی مسئلہ تھا اس کا دل میں لیے آیا حاضر ہوا تو پڑھتا لائق تھا وہ بچہ, گفتگو کی آپ نے اپنی طبیعت مزاج کے مطابق حضرت غوث قلین نے, تو جانے لگا تو دل میں سوچا کہ آج دن ضائع ہو گیا کچھ بھی نہیں ملا. یہاں تو ساری گفتگو وہ چلی ہے کہ جو ہمارے مزاج کی نہیں, ہم نحوی ہیں, ہمارے ساتھ کو نحویوں والی گفتگو ہونی چاہیے تھی. تو حضرت غوث قلین رضی اللہ تعالیٰ فوراً متوجہ ہوئے, فرمایا آیا کرو, اگر آتے رہو گے تو وقت کا سی بوے بنا دیں گے تمہیں, اگر یہ چلتا رہا کام اس طرح ہٹنا نہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کتاب الشفاء سے نسخہ ہے کاروبار میں کامیابی کا. اگر کوئی شخص نیا کاروبار شروع کر رہا ہے تو 21 دن تک بلا ناغہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 23 اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ 313 بار پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, انشاءاللہ تعالیٰ کاروبار میں یقینی کامیابی ہوگی. سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں تم کسی ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو جو حکم خداوندی اور علم لدنی کا واقف کار ہو. جی بھٹی صاحب. میرے دل میں بسی جب سے محبت غوث اعظم کی, میرے دل میں بسی جب سے محبت غوث اعظم کی, میں ہوں رحمت کے سائے میں بدولت غوث اعظم کی, بغیر ان کی اجازت کے ولایت مل نہیں سکتی, بغیر ان کی اجازت کے ولایت مل نہیں سکتی, تبھی تو ہر ولی کو ہے ضرورت غوث اعظم کی. ہماری فہم سے بالا ہے رتبہ شاہ میراں کا, خدا جانے نبی جانے
حقیقت غوث اعظم کی، اور میں منگتا غوث کا ہو کر ڈروں نارے جہنم سے، مریدی لا تخف جب ہے ضمانت اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.